السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایک مہینے سے میں یہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں لیکن برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو دل کو چیر کر دیتا ہے، جو سننے کو برداشت نہیں ہوتا۔ آج بڑی مشکل سے دل پر پتھر رکھ کر یہ واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس لیے دوستو آپ بھی دل پر پتھر رکھ کر اور اپنے آنسوں کو روک کر اللہ سے صبر مانگ کر اس واقعے کو سنے گا۔ دور جہالت کی بات ہے کہ ایک بوڑھے شخص نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ سوچنے لگا کہ کس طرح بے دردی سے میں نے اپنے پیارے جگر کو صرف دور جہالت کے رسم و رواج کی بنا پر زندہ دور کر دیا۔ اس کو میں نے زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ معاملہ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر کیا داستان ہے؟ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ میری بیوی حاملہ تھی۔ ان دنوں میں ایک سفر پہ گیا ہوا تھا۔ جب کافی عرصے بعد پلٹا تو اپنے گھر میں ایک بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ تو بیوی نے کہا، یہ ہماری بیٹی ہے۔ پھر اس نے کسی نامعلوم خوف کے تحت التجا آمیز لہجے میں کہا، ذرا دیکھو تو صحیح کس قدر پیاری بچی ہے، اس کے وجود سے گھر میں کتنی رونق ہے۔ یہ اگر زندہ رہے گی تو تمہاری یادگار بن کر تمہارے خاندان اور قبیلے کا نام زندہ رکھے گی۔ میں نے گردن جھکا لی اور بیوی کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن لڑکی کو بغور دیکھا رہا۔ لڑکی کچھ دیر تو اجنبی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر میں نے جانے کیا سوچ کر بہا گتی ہوئی آئی اور میں نے سینے سے لپیٹ گئی۔ میں نے بھی جذبات کی روح میں اس کو آغوش میں بھر لیا اور پیار کرنے لگا۔ کچھ عرصے ایسے گزرے کہ لڑکی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی رہی اور کافی ہوشیار بن گئی۔ جب وہ اپنی بلوغت کے قریب پہنچ گئی تب اس کے ماں کو میری طرف سے بالکل اطمینان ہوا چکا تھا۔ میرا رویہ بھی بیٹی کے ساتھ محبت آمیز تھا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا اس کو بنا ایک قبیلے کی ایک شادی میں اسے لے جاؤں گا۔ ماں بیچاری خوش ہو گئی اور جلدی سے بیٹی کو سجا سنوار کر تیار کر دیا۔ میں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ ایک غیر آباد بیابان پر پہنچ کر پہلے سے تیار شدہ ایک گدھے کو قریب میں کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے بڑی خوشی کے ساتھ اچھلتی کودتی چلی آ رہی تھی۔ میری قریب آ کر رک گئی اور بڑی معصومیت سے سوال کیا، بابا یہ گھڑا کس کے لیے ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں اس سے کہا کہ اپنے خاندانی رسم اور رواج کے مطابق میں نے اس کو اس میں دفن کر دینا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری پیدائش سے ہمارے خاندان اور قبیلے کو جو ذلت ہوئی وہ رسوائی ہوئی، اس سے نجات ملے گی۔ لڑکی کو صورتحال کا اندازہ ہوا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور قبل
اس کے کہ اس کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار ہو، میں نے اس کو گڑھے میں دھکیل دیا۔ یا اللہ، لڑکی روتی رہی اور گڑ گڑاتی رہی، لیکن مجھ پر اس کے فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے گڑھے کو مٹی سے بھر دیا، اگرچہ آخری وقت تک وہ ہاتھ اٹھاتی، مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی، التجا کرتی رہی، لیکن افسوس، میں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو زندہ دفن کر دیا۔ لیکن اس کی آخری التجا بھی میرے کانوں میں لوہے ٹپکاتی رہتی کہ بابا تم نے مجھے تو دفن کر دیا، لیکن میری ماں کو نہ بتانا، کہیں دنیا کہہ دینا کہ میں بیٹی کو اپنے قبیلے میں چھوڑ آیا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام بیٹی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں میں بھی نم ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور آپ علیہ السلام کے ہونٹوں پر یہ جملے جاری ہو گئے، بیٹی تم رحمت ہے، اور پھر آسمان کی طرف سے دیکھتے ہوئے فرمایا، میں فاطمہ کو دیکھ کر اپنے شام جاں کو بہشت کی خوشبو سے مطہر کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں تجھے سے موت کی وقت آرام اور راحت اور قیامت کے حساب پر و کتاب کے وقت عفو و مغفرت کا طلب ہوں۔ بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، ان کی قدر کیجیے، اور یہ آپ لوگوں کے گھروں میں کچھ دن کے مہمان ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کا گھر چھوڑ کر چلے جانا ہوتا ہے، لہٰذا ان سے محبت کیجیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے پیار کیجیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام علیہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔